اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. درس سیرت میں اس بات کا تذکرہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد صلح حدیبیہ جب ہو گئی، اس دوران آس پاس کے بادشاہوں کو خط لکھے. یہ خط صرف محض دعوت کے نہیں تھے، بلکہ یہ ان خطوں میں تنبیہ بھی تھی، اعلان بھی تھا، کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بذریعہ وحی بتا دی گئی تھی کہ آپ کا لایا ہوا دین نہ صرف یہ کہ جزیرۃ العرب میں غالب آئے گا، بلکہ آس پاس کے علاقے میں بھی، بلکہ پوری دنیا میں غالب آئے گا. بلکہ یہ بات تو بہت پہلے کہہ دی گئی، کیونکہ مکہ مکرمہ میں بھی آپ نے مشرکین سے یہ بات کہی تھی کہ میں تمہارے پاس ایک ایسا دین لے کر آیا ہوں کہ عرب بھی تمہارے فرمان بردار ہو جائیں گے اور عجم بھی. یعنی یہ بات آپ کو پہلے دن سے ہی اس بات کا یقین تھا، اور یہی ایک شان نبوت کی بات ہے کہ حالات کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن جو پیش گوئی ہو رہی ہے وہ کس سطح کی ہو رہی ہے. پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے تو سراقہ بن مالک مدلجی، جو بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، کھوجی تھے یہ، انہوں نے پیچھے پیچھے گھوڑا لگا دیا. مشرکین کو تو، عام لوگوں کو تو نہیں مل سکے، کیونکہ آپ نے پہلے تو جو روانگی کی وہ اس طریقے سے کی کہ غار ثور میں تشریف لے گئے. غار ثور مدینہ منورہ کے راستے پر نہیں، یمن کے راستے پر ہے. تو ان کا خیال تھا کہ مدینہ کی طرف جا رہے ہوں گے، تو وہ اول تو ادھر آئے نہیں، پھر آئے بھی تو اللہ نے پردہ ڈال دیا. لیکن یہ سراقہ پہنچ گئے. جب یہ قریب ہوتے تو ان کے گھوڑے کے پاؤں دھنس جاتے. پھر یہ کہتے کہ دعا کریں، میں واپس جاتا ہوں، میں اب آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ 100 اونٹ کے قریب جو تھا وہ انعام تھا. اب پھر دعا کرتے تو گھوڑا نکل آتا، پھر لالچ، پھر چلا دیتا، پھر ایسے ہی ہوتا، پھر ایسے ہی ہوتا. آخر میں آپ نے ان سے یہ کہا کہ اے سراقہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پڑے؟ یعنی کسریٰ اس زمانے میں 2 بڑی بڑی سلطنتیں تھیں دنیا میں، بڑی سپر پاور کہہ لیں اس زمانے کی دنیا کے حساب سے. ایک روم تھا، ایک فارس تھا، ایران. موجودہ ایران تو بہت تھوڑا ہے، یہ سلطنت میں عراق، ایران اور یہ دائیں بائیں کے بہت سارا علاقہ اس میں شامل تھا. دنیا میں بڑے ملک یہی تھے، باقی تو پھر ان کے تابع تھے بس. تو کسریٰ ایران کا حکمران تھا، بہت ان کی 1000 سال سے تو ان کا وہ چل رہا تھا سلسلہ، سلطنت ان کی چل رہی تھی. تو ان سے آپ نے یہ وعدہ فرمایا. تو اسی وقت بھی یہ بات ہوگی کہ کسریٰ کے کنگن آئیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کسریٰ ہدیہ بھیجے، بلکہ یہ آئیں گے فتح ہو کر. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ وہ کنگن آ گئے. تو آپ صحابہ کو یاد تھا یہ بات کہ حضور نے وعدہ فرمایا ہوا ہے ان سے کیسا ہوگا. تو ہو بہو دنیا میں وعدے پورے ہوتے دیکھے صحابہ نے. اس لیے ان کا ایمان بڑا شاندار تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہی اترتے دیکھی ہے، اپنی آنکھوں سے پیش گوئیاں ہوتے دیکھی ہیں، پھر ان پیش گوئیوں کو پورا ہوتے دیکھا ہے. تو ان کا ایمان تو ہر روز بڑھتا تھا. زادتہم ایمانا، جو ہی قرآن پاک نازل ہوتا ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا. تو یہ بات تو معلوم تھی سب کو، اس لیے انہوں نے کہا کہ عمر نے فرمایا کہ بلاؤ ان کو سراقہ کو. جب بلایا گیا، بلا کر کنگن آئے تو کہا کہ یہ لے پہن لے. تو
تو یہ پیشگوئی اس وقت بھی ہوئی۔ پھر تیسرا موقع جو سیرت میں ملتا ہے وہ ہے جب آپ نے خندق کھودی جا رہی تھی، جنگ خندق میں، تو ایک بڑی چٹان آ گئی، صحابہ کدالوں سے اس کو توڑنے کی کوشش کر لیکن ٹوٹ نہیں رہی۔ حضور سے عرض کی یا رسول اللہ ایسا ہو رہا ہے، آپ تشریف لے گئے، آپ نے جا کر کدال ماری تو پتھر سے جیسے وہ چنگاری نکلتی ہے نا، جب پہلی چنگاری نکلی تو آپ نے فرمایا کہ کسرا فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا۔ پھر دوسری ضرب ماری تو فرمایا کہ قیصر بھی فتح ہوا، پھر حبشہ، یہ اس طرح کر کے جو آس پاس کے علاقے تھے ان کی بھی آپ نے پیشگوئیاں فرما دی۔ حالانکہ وہ وقت ایسا تھا کہ مدینہ منورہ میں کافر حملہ آور ہونے والے ہیں، اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، بھوک کا یہ عالم ہے کہ پیٹ پہ 2 پتھر ہیں۔ جابر نے ایک دعوت کی 1500 لوگوں کی، تو وہ ایک بکری سے معجزانہ طور پر ایسا ہو گیا، ورنہ معاشی حالات بھی اس وقت کوئی بہت اچھے نہیں تھے۔ اور پیشگوئی کیا ہو رہی ہے کہ کسرا فتح ہو گیا، قیصر فتح ہو گیا۔ صحابہ نے اس کو مانا، منافقوں نے مذاق اڑایا، ان کو دیکھو دیکھو یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن پھر تاریخ نے یہ بات دکھا دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لفظ نکلا ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ زمین اور کائنات کا نظام دائیں بائیں ہو سکتا ہے مگر وہ بدل نہیں سکتا۔ تو یہ جو آپ نے خط لکھے ہیں بادشاہوں کو، تو یہ صرف خط نہیں تھے بلکہ یہ ان کو علام تھا کہ اگر مان جاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ حالات تو تمہارے لیے سازگار آنے والے نہیں ہیں، اچھا ہے مان جاؤ، تم اپنا بھی فائدہ ہوگا، تمہاری قوم کا بھی فائدہ ہوگا، جتنے تمہاری وجہ سے مسلمان ہوں گے قیامت تک تمہیں ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اگر تم نے نہیں مانا فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، ہرقل کو جو خط لکھا ہے آپ نے اس کے اندر لکھا ہوا تھا، اگر تو مان گیا تو بہت اچھا ہو جائے گا، لیکن اگر تو نے نہیں مانا تو جتنی تیری عوام ہے جو تیرے پیچھے چل رہی ہے ان سب کو گناہ تیرے سر پہ ہوگا، ان کو اپنا گناہ تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن تیرے سر پہ بھی ان کا گناہ لادا جائے گا۔ تو اس طرح کے خط تھے یہ۔ ان میں سے پہلا خط ہرقل شاہ روم کو بھیجا، جس کی تفصیل ہم گزشتہ نشست میں دیکھ چکے ہیں، اور اس نے باوجود یقین کے ایمان نہیں لایا، نفس آڑے آ گیا، مصلحت آڑے آ گئی۔ یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے انسان کے سامنے، خاندان، عزت، وجاہت، مال، عہدہ، منصب، یہ بعض دفعہ آدمی کو حق قبول کرنے میں رکاوٹ بنا دیتے ہیں۔ آدمی حق جانتا ہے، دیکھتا ہے، بوجھتا ہے، بھالتا ہے، لیکن پھر بھی مانتا نہیں ہے، ماننے میں پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ دوسرا خط جو ہے وہ کسرا شاہ فارس کو بھیجا عبداللہ بن حذافہ سہمی کے ہاتھ، لیکن اس بدبخت نے نامہ مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ اپنی طاقت کے نشے میں مست تھا نا، جہل بھی تھا، کیونکہ وہ جو ہرقل قیصر روم تھا وہ سمجھدار تھا، اس نے کوئی کام بھی جو ہے نا بے احتیاطی سے نہیں کیا، بلایا، تحقیق کروائی، یہ وہ فلاں فلاں سارے سلسلے کیے، اور پھر خط بھی بڑے ادب آداب سے رکھا، اور یہ بھی پیغام بھیجا کہ میں آ جاتا تو کر لیتا، لیکن مسلمان نہیں ہوا۔ لیکن یہ تھا پاگل، اس نے کیا کیا، نامہ مبارک کو پھاڑ ڈالا، اور پھر 2 بندے بھیج دیے اپنے۔ اس نے کہا کہ یہ عرب، یہ جن پر ہم حکومت کرنا نہیں چاہتے تھے، اور ایسے ہی تھا، عربوں پر کسی کی کوئی حکومت نہیں تھی، تو اس نے کہا یہ عرب لوگ جن پر ہم حکومت نہیں کرنا چاہتے، یہ اب ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ 2 بندے اس نے مدینہ منورہ بھیج دیے۔ اسی موقع کی بات ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کی شکلیں کیا تھی، بڑی بڑی مونچھیں اور داڑیاں صفا چٹ۔ تو آپ نے ان سے یہ کہا کہ یہ تم نے کیا شکلیں بنا رکھی ہیں، کیا بری شکل بنا رکھی ہے کہ مونچھیں بڑی ہوئی ہیں اور داڑھی صاف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے رب نے یہ حکم دیا ہے، بادشاہ نے، کیونکہ بادشاہ ان کا پوجا کی جگہ پہ ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے رب نے تو مجھے یہ حکم نہیں دیا، جو کہ اصل رب ہے، میرے رب نے تو یہ حکم دیا ہے اوفر اللحا واعف الشوارب، کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو گھٹاؤ اور کٹاؤ، میرے اللہ کا حکم تو یہ ہے۔ اسی موقع کی یہ بات بھی تھی۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، جب آپ کو یہ اطلاع پہنچی کہ اس نے نامہ مبارک کو پھاڑ ڈالا ہے، چاک کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کی سلطنت کو پارا پارا کریں گے، یعنی گویا کہ دوسرے لفظوں میں یہ فرمایا
کہ اس نے خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنا مقدر پھاڑا ہے، اس نے اپنی سلطنت پھاڑ ڈالی، اور ایسا ہی ہوا پھر اس کے ساتھ، اس کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا، جو اس وقت کسرا بھی لقب تھا، جیسے ہرقل ایک لقب تھا ان کا، ایسے کسرا لقب تھا، نجاشی ایک لقب تھا، وہ جو بھی اس سیٹ پر بیٹھتا تھا اس کا وہی لقب ہوتا تھا، تو اس کسرا کو مار دیا اس کے بھتیجے نے۔ پھر اس کے بعد بہرحال پھر آگے عمر کے زمانے میں کسرا کا صفایا ہو گیا، فرمایا ہلاک کسرا فلا کسرا بعدہ، کسرا گیا، اس کے بعد کوئی کسرا نہیں آئے گا۔ تیسرا خط آپ نے نجاشی شاہ حبشہ کو بھیجا، عمرو بن امیہ ضمری کے ہاتھ، لیکن یہ وہ نجاشی نہیں ہے جو مسلمان ہو گئے تھے، اور پہلے مکہ مکرمہ میں جب مسلمان تھے تو اس وقت پہلی ہجرت وہ حبشہ کی ہوئی تھی، مدینہ منورہ کی نہیں ہوئی، حبشہ میں مسلمان گئے تھے، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی جو زوجہ محترمہ حضور کی صاحبزادی ہیں وہ بھی ساتھ تھی اس ہجرت میں، تو وہ تو مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے ایک وفد بھی بھیجا مدینہ منورہ میں، پیچھے واقعہ آ چکا ہے تفصیل سے۔ پھر جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ جنازہ ایسا ہوا تھا کہ ایسا کوئی اور جنازہ نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے نجاشی کی میت آ گئی، یعنی یہ حضور کا معجزہ تھا۔ عام دستور یہ نہیں ہے کہ میت سامنے نہ ہو اور جنازہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے سامنے تو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے سامنے سے پردے ہٹ جائیں یا ہماری کوئی کرامت ظاہر ہو کہ ہمارے سامنے جنازہ آ جائے، ہمارے لیے تو غائب ہی ہے۔ اس لیے ٹوٹل تاریخ جو آپ دیکھیں یا سیرت دیکھیں اور حدیث دیکھیں تو اس میں یہ 2-3 مثالیں، بس اس سے زیادہ نہیں ہیں، اور وہ بھی ہر جنازے میں یہی ہے کہ خصوصیت بنتی ہے آپ کی، وہ کوئی اصول کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر اصول کی بات ہوتی تو سیرت میں بے شمار جنازے ملتے ہمیں۔ بیر معونہ کا آپ نے قنوت نازلہ پڑھی ہے، کتنے دن تک فجر میں ان کے خلاف ان کے دشمنوں پر بد دعا بھی کی ہے، لیکن ان کا جنازہ نہیں پڑھا آپ نے۔ اور کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں آپ کی زندگی میں، لیکن آپ نے جنازہ نہیں پڑھا۔ پھر صحابہ کے زمانے میں کتنے صحابہ شہید ہوتے رہے، یمامہ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے، 700 حافظ قرآن، 70 بدری صحابہ، بڑے اعلیٰ درجے اور پائے کے صحابہ، لیکن حضرت عمر نے نہیں کہا مدینہ منورہ میں کہ آؤ ہم جنازہ پڑھ لیں، نیک بخت لوگ تھے ان کا جنازہ، اس لیے کہ اصول جنازے کا یہی ہے کہ وہ غائبانہ نہیں ہوتا، میت سامنے ہو تو ہوتا ہے۔ اس لیے چوتھا جو خط آپ نے لکھا وہ مقوقس شاہ مصر کو لکھا تھا، حاتب بن ابی بلتا صحابی ہیں، یہ خط لے کر گئے تھے، لیکن اس نے مانا تو صحیح، ہدیے بھی بھیجے، مگر مسلمان نہیں ہوا۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا ظن الخبیث بملکہ، اس بدبخت نے اپنی بادشاہت بچانے کی کوشش کی لیکن بچے گی نہیں۔ عملاً یہی ہوا۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں جب شام فتح ہو گیا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی حضرت عمر سے کہ مجھے اجازت دیجیے میں مصر فتح کر لوں، بالکل قریب ہی ہے، وہ کوئی بہت بڑی مزاحمت بھی ہمیں نہیں کرنی پڑے گی، سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارادہ نہیں تھا، مگر وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر لشکر کشی پہلے آپ نے اجازت دے دی تھی، لشکر کشی فرمائی اور مصر بڑی آرام سے فتح ہو گیا۔ اس کے بعد جو 5واں خط ہے آپ کا وہ منذر بن ساوا، یہ شاہ بحرین تھے جن کی طرف علاء ابن حضرمی کے ہاتھ بھیجا تھا یہ خط، یہ مسلمان ہو گئے اور پھر حکومت انہی کے پاس باقی رہی، اس لیے کہ اصل مقصود تو دین کا، اسلام کا، وہ تو دین پہنچانا ہے، مسلمان کرنا ہے، حکومت لینا، ملک و منال لینا یہ مسلمانوں کا متوع نظر نہیں تھا۔ جب تک مسلمان اس دعوت کی اس نہج پر قائم رہے تو دین کے پھیلنے کا دنیا میں رنگ بھی کچھ اور رہا، لیکن جب بعد میں ملک و منال سامنے آ گیا تو پھر یہ ہے کہ وہ رنگ اور اثر نہ ہوا، اگرچہ دین کا فائدہ پھر بھی ہوا، یہ نہیں ہے کہ بالکل وہ دنیا داری ہوتی رہی ہے کوئی 1200 سال 1300 سال تک جو خلافت کا زمانہ رہا ہے، نہیں، اگرچہ اس میں شخصی کمزوریاں ہوں
مگر مجموعی طور پر دین کا ہی فائدہ ہوا ہے، دین اسلام کی شوکت اور عظمت میں ہی اضافہ ہوا۔ اگرچہ وہ پہلی بات صحابہ کے زمانے کی یا خیر القرون کی بات نہ ہو، لیکن پھر بھی فائدہ دینی کا ہوا۔ وہ پچھلوں کے لحاظ سے دیکھیں تو برے ہیں، مگر آج کل کے زمانے کے حساب سے دیکھیں تو وہ تو بہت اچھے لوگ تھے، دین کے لیے کم سے کم مخلص تھے، اپنی ذات میں چاہے تھوڑا بہت جو بھی کرتے ہوں گے، لیکن دین کو نقصان پہنچانا کبھی ایسا نہیں ہوا جیسے آج کل کے زمانے میں ہو رہا ہے کہ مسلمان حکمران ہیں مگر دین کے بارے میں بالکل غافل ہیں۔ نہ صرف یہ کہ غافل ہیں بلکہ دین کو ختم کرنے کی پالیسیاں سوچتے رہتے ہیں اور غیروں سے جو آتی ہیں وہ چلاتے رہتے ہیں۔ تو ایسا اس زمانے میں نہیں تھا۔ چھٹا خط جو ہے وہ آپ نے بادشاہ عمان جعفر بن جلندی اور عبد بن جلندی کو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بھیجا اور یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ ساتواں خط حوزہ بن علی جو یمامہ کے حاکم تھے ان کو بھیجا سلیط بن عمر عامری کے ہاتھ، لیکن یہ مسلمان نہیں ہوا، یمامہ کا حکمران تھا۔ حارث بن ابی شمر غسانی حاکم غوطہ دمشق کو شجاع بن وہب کے ہاتھ خط بھیجا، یہ حدیبیہ سے واپس ہونے کے زمانہ میں۔ جبلہ بن ایہم غسانی کو شجاع بن وہب کے ہاتھوں ہی خط بھیجا۔ تو یہ 9 خطوط ملتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، ان میں سے کچھ خطوط کے نمونے، کچھ تصویری نمونے جو ہیں وہ بعض کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن ان کی کوئی ایسی سند نہیں ہے علمی طور پر مضبوط کہ جس کی بنیاد پر آدمی دعویٰ کر سکے کہ یہ واقعتاً وہی بعین ہی وہ خط ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، اسی کی تصویر ہے یا اسی کا مضمون اسی طرح کے کاغذ پر لکھ دیا گیا ہو۔ مضمون تو کتابوں میں موجود ہے، اس لیے مضمون میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ جو خطوط کا مضمون ہے وہ تقریباً مشہور جو خط ہیں ان کا مضمون موجود ہے، لیکن جو تصویر ہمارے سامنے ہے کیا تصویر اسی خط کی ہے یہ کوئی یقینی نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کے پیچھے زیادہ علماء پڑھتے بھی نہیں ہیں کیونکہ اس سے کوئی ہمارا دین کا حکم یا عقیدہ وابستہ نہیں ہے۔ جب کوئی عقیدہ یا حکم وابستہ ہوتا ہے تو پھر اس بات کی تحقیق کی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔